میرے محترم بزرگ دوستوں عزیزوں، اجتماعی طور پر ایک جگہ جمع ہوتے رہنا یہ ایک ایسا بنیادی فریضہ ہے کہ اگر اس کو اہمیت نہیں گئی تو ایک تو اس میں امت کے اشتراک کا اندیشہ ہے اور دوسرے کام کی سطح کے نیچے اترنے کا اندیشہ ہے۔ کام کی سطح جو بدل ہوتی ہے وہ عملے کے بار بار جمع ہونے سے کام کی سطح بدل ہوتی ہے۔ کارگزاری کا جو عمل ہے اس کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد ہے رہتے فکر، دوسرا مقصد ہے رہتے کرنے۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک فکر ہونا بلکہ ایک بات کا ہونا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت نہیں ہوتی۔ اگر اشتراک فکر میں ہے اور اگر اشتراک ان کے طریقہ کار اور بات میں ہے تو بھی مدد رک جائے گی، اس لیے کہ اجتماعیت وہ اجسام کی صرف جمع ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک فکر پر جمع ہونا یہ اصل اجتماعیت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اخلاق اور کارگزاری اگر سامنے نہیں آئیں گی تو جس علاقے میں کام ہے وہاں ہے، جہاں کام نہیں ہے وہاں بھی کام ہے۔ ہم نے کو بات دیکھا ہے جن ملکوں میں ملکی سطح پر کارگزاری کا اہتمام نہیں ہے وہاں جس علاقے میں کام ہے وہاں ہے، جہاں نہیں وہاں ہے۔ اس کے کام کی سطح کا اور کام کی ضرورت کا اور کام کے تقاضوں کا اس سے احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ جمع ہوتے رہنا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے اندر ایک بات پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیں کام کی خبر ہے، ہمیں کام کی خبر ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی۔ اور ہمیں صحابہ کرام میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بہت باخبر آدمی بھی بعض مرتبہ ایک معمولی چیز سے بے خبر ہوتا ہے۔ اگر وہ اصل کی طرف نہ آئے اور اگر وہ اصل سے رجوع نہ ہو اور اگر وہ آ کر اصل پر اپنی بات کو پیش نہ کرے تو بعض غلط فہمیاں ایسی ہوتی ہیں جو اصول بن جاتی ہیں اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے مسئلہ راہ بن جاتی ہیں اور بعض بدعتیں لوگوں کے لیے وہ سنت اور ان کا وظیفہ اور معمول بن جاتے ہیں۔ تو مجھے واقعہ یاد آ رہا تھا کہ اصل سے رجوع ہوتے رہنا کتنا ضروری ہے۔ علماء کو اس بات کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ آپس میں نہیں ملتے رہیں گے اور یہ اپنی بات کو تازہ نہیں کرتے رہیں گے تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ وہ صحیح کو غلط کہہ دیں گے اگر اصل سے رجوع نہیں کریں گے۔ سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، وہ سید القراء کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن سنتے بھی تھے، ان کو سناتے بھی تھے۔ ادھر راجہ نہیں دکھا ہوتا تھا، ادھر راجہ نہیں دکھا ہوتا۔ انہوں نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا اور یہ کہا تم قرآن غلط پڑھ رہے ہو، اپنی تلاشی کرو۔ دوسرے کو دیکھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا، فرمایا تم بھی غلط پڑھ رہے ہو۔ میں نے تو اسی طرح سکھا ہے، پڑھو۔ انہوں نے دونوں کی اصطلاحات کو غلط کہہ کر انکار کر دیا۔ یہ دونوں کے دونوں آسانی میں حاضر ہو، وہ بھی کافی حاضر خدمت ہے۔ آج کیا کہ ایسے یہ دونوں قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں غلط پڑھ رہے ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں، آپ ان سے خلاف سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی بھی قرات سنی، ان کی بھی قرات سنی، اور دونوں کی قرات سن کر تحسین فرمائی، فرمایا تم دونوں ٹھیک ہو گئے۔ مثال کہ اگر اس زمانے میں جو وحی نازل ہو رہی تھی وہ نبی موجود تھے درمیان میں، اپنی قرات نبی پر پیش کیے بغیر سید القرا کہہ رہے ہیں غلط پڑھو، آپ نے دونوں کی قرات ہوا ہے، تم دونوں ٹھیک پڑھ رہے ہو، ایسے پڑھو۔ ابن کعب فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کے ان دونوں کی قرات کو صحیح کہنے پر میرے دل میں آپ کو جھٹلانے کا ایسا فتنہ پیدا ہوا جیسا کبھی زمانہ جاہلیت میں نہیں ہوا۔ یہ دو قرآن ہیں کہتے میرے دل میں آپ کی تکذیب کا، آپ کو جھٹلانے کا ایسا فتنہ پیدا ہوا کہ ایسا زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کی تکذیب کا خیال نہیں آیا جیسا اس دن آیا۔ یہ دونوں مدد پڑھے اور آپ شریف کی پڑھے۔ علماء کی صحبت اور اصل کی طرف رجوع ہونا، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سید القراء کو بھی ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی الحمدللہ کہ نبی غلط کہہ رہے ہیں، ان کی طرح صحیح حالت کے دونوں غلط۔ فرماتے میرے دل میں کتنا پیدا ہوا، آپ سمجھ گئے کہ ابئی کو ان دونوں کی قرات کے ٹھیک ہونے میں سے اختلاف ہے، تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو میں سر سے لے کے پیر تک پسینہ پسینہ ہو گیا، اور آپ کے ہاتھ رکھنے پر میری کیفیت یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے دل سے شک دور ہو گیا ہے اور اس کے ایمان اور یقین کی کیفیت یہ ہو گئی ہے اور اس کے دل سے شک دور ہو گیا، تب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کو امید ہے، اگر قرآن ایک طرح سے پڑھنا لازم ہو گیا تو مشکل ہو جائے گا، میری امت کے لیے تو سہولت کر دے۔ اللہ نے 7 طرح پڑھنے کی اجازت دے دی ہے، یہ جو پڑھ رہے ہیں دونوں ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم یاد کرتے ہیں کہ دین کی دعوت اس کا طریقہ کار پرانی زیادہ اس کے محتاج ہیں۔ جی ہاں، یہ کہہ کے بات ڈال دینا کہ بھائی ہمیں معلوم ہے کام بہت آسان تھا، تم نے مشکل کر دیا، یہ مشکل کر دیا نہیں، ہم بہت سی چیزوں سے بے خبر ہیں، یہی کام مشکل ہو گیا۔ چند چیزیں آدمی لے کر سمجھ لیتا ہے کہ سارا کام صرف یہ ہے، حالانکہ دعوت کے طریقہ کار کا جو نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، جب تک امت اس طریقہ کار پر پوری طرح مکمل نہ ہو جائے تو سمجھ لے ابھی تو ہماری محنت امت کو اس محنت پر لانے کی ہو، ابھی تو سفر میں ہے، مجھے یہ نہیں، اس لیے ہم اس کا محتاج ہیں کہ بار بار ماحول میں آتے رہیں اور آگے کا سبق لیتے رہیں، ورنہ حضرت میں یہ مزاج بنایا تھا ساتھیوں کا کہ جب بھی یہاں کوئی آتا تھا وہ اپنے آپ کو نیا سمجھ کر آتا، اگلی کیا بات آئے گی، اگلا کیا کام دیا جائے گا، اگلی کیا پرانی جگہ ہوگی۔ یہ تو میں نے کیا کہی ہے، مقصد ہے جمع ہونے کا۔ یہ بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، بہت سی چیزیں، بہت سی افطار ہیں اور غلطیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، یہ مقصد ہے کاروباری کے لیے۔ جی
دوسرا سال لگائے ہوئے کہیں تھے سالانہ ہے 4 ماہ والے 15 سے 14. میرے دوستوں جب کہیں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر غیبت اور تہمت کا دروازہ کھل جاتا ہے. دوری کوئی اس کی حد نہیں ہوتی نہ غیبت کی. جب کہیں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اگر عام سے عام آدمی بھی جو اس کی سطح نہیں ہے وہ بھی بڑوں کے بارے میں غیبت اور اتہام کے فتنے میں پڑ جاتا ہے. حالانکہ نہ اس کی وہ سطح ہے نہ اس کو اس کا کوئی علم ہے نہ اس کے علم کی یہ سطح ہے کہ وہ اتحاد میں کوئی فیصلہ کر سکے. کبھی یہ اسماعیل کہتے تھے کہ جہاں اختلاف ہوگا وہاں غیبتیں بے انتہا غیبتیں ہوں گی. وہاں کوئی غیبت کا کوئی منتہا نہیں ہوگا. جہاں اختلاف ہوگا وہاں اتحام ہوگا. لیکن اختلاف تو باقی رکھنے کے لیے غیبتیں اور تہمتیں ہوتی ہیں. اگر غیبت تہمتیں نہ ہوں تو اختلاف ختم ہو جائے گا. اس لیے بڑوں کا معمول یہ رہا ہے کہ اگر ان کے سامنے کسی کی برائی کی جاتی تھی تو وہ ایسا جواب دیتے تھے کہ دوبارہ غیبت کرنے والے یا ان کے مجلس میں بیٹھ کر ان کے مخالف کی شکایت کرنے کا ان کی ہمت نہیں ہوتی. ایک آدمی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ان کے مخالف کی طرف سے باتیں پہنچائیں جی فلاں صاحب آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ساری باتیں سچی تھی. امام شافعی فرمایا اگر تم سچ بول رہے ہو اور تمہاری ساری باتیں سچی ہیں تو تم چغلخور ہو, تم بھی جنت سے میں ہو. اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم فاسق ہو. جھوٹ بول رہے ہو تم, سچ بول رہے ہو تو چغلخور نمام. ایسا جواب شافعی نے دیا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کبھی آ کر بات کر سکے. لیکن ہمارے زمانے میں ایسے لوگوں کو قریب کیا جاتا ہے جو مخالف کی باتوں کو پہنچائیں اور ان کے مخالف کی طرف سے ایسی باتیں نقل کریں جس سے فساد کو قوت ملے. ایسے لوگوں کا اکرام کیا جاتا ہے, قریب کیا جاتا ہے. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے اور اندر کا حال معلوم کرنے کے لیے کبھی پوچھ لیا کرتے تھے کہ ہاں بھائی تمہارے مخالفین کا کیا حال ہے. اگر ان کی زبان سے ویسا جملہ نکل جائے ان کی برائی میں اور ان کی غیبت میں تو پھر ان کی خبر لیا کرے. ایسے بہت موقع ملیں گے. یہ ٹٹولے کے لیے پوچھتے تھے ہم ہی اللہ کے بارے میں ہمارا کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں ہمارے عوام میں ہمارے بڑوں کے بارے میں کوئی بدگمانی تو نہیں ہے دلوں میں, اور ان کی خلوتوں میں ان کی آپس میں کیا باتیں ہوتی ہیں اس کی تحقیق کے لیے یہ خلفاء راشدین سے یہ بہت سے مواقع میں چیز ثابت پوچھا کرتی ہے کہ فلاں کے بارے میں ہمارا کیا ہے, ٹٹولنے کے لیے کہ دیکھیں تو صحیح ہمارے عوام کا کیا حال ہے. اور جہاں یہ اندازہ ہو جاتا کیونکہ جب پوچھا جاتا تھا تو وہ کھل کے بات کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہاں یہ شاید ہم سے اپنے مخالف کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کے اندھیرے میں ملاقات ہوئی.
علقمہ ابن الاسد. علقمہ دیکھنے میں بالکل خالد کی طرح، آواز خالد کی طرح، شکل خالد کی طرح. اندھیرا ہو رہا تھا، علقمہ سمجھے کہ یہ خالد ہے. علقمہ نے بات شروع کی حضرت عمر سے، ہاں خالد کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ عمر نے جو معذور کیا ہے نا، جو عمر کی تنگ دلی تنگ نظری ہے، اور میں نے ارادہ تھا اپنے نتیجے کے لیے کہ عمر سے معذور سوال کروں گا، لیکن جب عمر ایسا تنگ دل ہے کہ اس نے یہ معذور کر دیا تو میں نے بھی ارادہ نکال دیا کہ نتیجے کے لیے عمر سے مال کا سوال نہیں. جس نے معذور کر دیا انہوں نے کہا ہماری کیا فکر کرے. سنتے رہے اور عمر کے سامنے انہیں خالد سمجھ کر عمر سے بات کرتا. عمر نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہ تمہارے عمرہ تمہاری خبر نہ لیں اور تم پر تمہاری زیادتی کریں اور تمہیں معذور کریں اور تمہیں تمہارا حق نہ دیں تم کیا کرو؟ علقمہ نے کہا خالد بات یہ ہے کہ ہمارے امیر ہیں، یہ ہمارے ساتھ جو چاہے کریں، ہمیں ہر آدمی کی بات مانگی ہے. فرماتے ہیں کہ اس ایک جواب کے بدلے اگر مجھے ساری دنیا کی حکومت ملے تو مجھے پسند نہیں. ایک آدمی کے دل میں اگر یہ جواب ہے تو مجھے ساری دنیا پر حکومت کرنے سے زیادہ پسند. ایک آدمی کی دل کی رائے تو اس طرح وہ اندر کی بات اگلوایا کرتے تھے. دیکھیں تو صحیح ہمارے عوام کے کیا حال ہے. ہمارے بڑوں کی اختلاف میں کہیں عوام تو نہیں دخیل ہو گئے. آگے کے درمیان جتنے بھی اختلافات سے لیکن وہ اپنے عوام کو اس معاملے میں ہرگز داخل نہیں ہونے دیں. اور آج کل کی اجازت یہ ہے کہ نہیں تم پبلک کو تو ساتھ کرو، اپنے کیا کرو پبلک کو ساتھ کرو. پبلک کو ساتھ لینے کے لیے وہ ان پر الزام لگائے ان پر الزام لگائے. نہ یہ پبلک کی سطح ہے نہ یہ پبلک کا شغل ہے، کچھ نہیں. یہ سیاسی مزاج ہے کہ لوگوں کو متہم کر کے عوام سے ان کا اعتماد ختم کر کے انہیں سے جوڑو. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نظامی ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نفرت اللہ تعالیٰ اپنے حکم اور فیصلے سے ان کی نفرت لوگوں کے دلوں میں اتار دیتے ہیں. اور لوگ ان سے بغیر دیکھے ان سے نفرت کرتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ وہ ڈرنے کی بات ہے. چنانچہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی چٹولنا چاہا ہے حضرت سعد کو. دیکھیں تو صحیح یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. عبداللہ بن ابی نجیح کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حج کیا تو سعد بن وقاص کا ہاتھ پکڑ کر کہا ہے وہی صاحب ہم تو وہ لوگ ہیں کہ سفر اور دعوت کے تقاضے اور غزوات کی مشغولی کی وجہ سے حج کیے ہوئے بہت دن ہو گئے، تو طواف کی سنتیں طواف کا صحیح طریقہ وہ ہم بات چیزیں بھول گئے ہیں. ساتھ جگہ مانگے تو آج تم طواف کرو، تمہارے ساتھ طواف کریں گے کیونکہ غزوات کی مشغولی سے کی وجہ سے بہت عرصہ ہو گیا طواف کیے ہوئے، تو طواف کی سنتوں کا سنتیں یاد نہیں رہی ہیں. تم ذرا ہمارے ساتھ تم طواف کرو، ہمارے ساتھ طواف کریں. چنانچہ طواف سے فارغ ہوئے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنے مشورے کے کمرے میں لے گئے اور اپنے پاس بٹھایا، اپنی مسیری پر بٹھایا، خوب اکرام کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے بارے میں ان سے بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ
عمدن کوئی بات ایسی کہی جس سے پتہ چلے کہ حضرت سعد کا سعد نے فرمایا کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں اور دارالندوا میں آپ نے مجھے داخل کیا اور آپ نے مجھے اپنی اس مسیری پر اپنے تخت پر مجھے بٹھایا اور مسیری کے بارے میں آپ اس بات کہنے لگے، ان کو برا کہنے لگے۔ فرمایا خدا کی قسم، 3 باتوں میں سے ایک بات بھی اگر یہ مجھے مل جاتی تو مجھے ساری دنیا کے ملنے سے اور پورے جگہ حکومت کرنے سے زیادہ پسند۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مسیری کے بارے میں فرمایا تھا، آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبوک کے موقع پر مدینہ منورہ میں اپنے گھروں کے پاس چھوڑا، مجھے آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور تو بچوں کے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ علی کا ذکر راضی نہیں ہو کہ تو ہمارے لیے ایسے ہو جاؤ جیسے ہارون تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ ایسی بات ہے کہ اگر یہ بات مجھے مل گئی میرے لیے فرما دیتے تو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب تھا جس پر سورج شروع ہوتا ہے، پوری دنیا سے زیادہ پسند۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا یوم خیبر میں کہ آج میں جھنڈا خیبر کے موقع پر اس آدمی کا ہاتھ میں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کے رسول کو محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو ان سے محبت ہے، اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں ہے۔ یہ جملہ آپ نے ایسا فرمایا کے بارے میں کہ اگر یہ بات میرے بارے میں کہہ دی جاتی تو مجھے ہر اسی زیادہ پسند تھا جس پر سورج شروع ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد ہیں، اگر میں آپ کا داماد ہوتا اور میرے لیے اور میری آپ کی بیٹی سے اولاد ہوتی جیسے ان کی اولاد ہے تو یہ آپ سے رشتہ اور آپ کی بیٹی سے میری شادی کا ہونا یہ مجھے اس سے زیادہ جس پر سورج شروع ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ کر سارے کھڑے ہوئے اور یہ فرمایا کہ میں آج کے بعد کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا، اور پھر اپنی چادر چھاڑتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئے۔ انہوں نے تو دیکھا تھا کہ دیکھیں کیا خیال ہے، دیکھیں صاحب یہ صاف فرمایا اور وہاں سے کھڑے ہو گئے اور یہ فرمایا کہ میں آج کے بعد اس کام کے لیے اس باتوں کے لیے آ کر کبھی داخل نہیں ہوں، اپنی چادر چھاڑتے ہوئے وہاں سے استفا رہا ہے۔ ابو عبداللہ جدلی کہتے ہیں کہ میں ام سلمہ کے پاس گیا تو مجھ سے کہا ام سلمہ نے کہ یہ کیا بات ہے لوگوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جاتی، اللہ کے رسول کو تمہیں گالی دی جاتی؟ میں نے کہا معاذ اللہ، اور مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا سبحان اللہ، ایسا کہیں ممکن ہے کہ اللہ کے رسول گالیاں دیں؟ میں کیوں حضرت علی کے بارے میں حضرت علی کو برا نہیں کہتے ہو؟ حضرت علی کو برا کہنا اللہ کے نبی کو گالی دینا ہے۔ میں نے سنا آپ کو فرماتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا من سب علی فقد سبنی، اتنا علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بہت ضروری بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کے اپنے سامان کی حفاظت کریں. ایمان بنے گا دعوت سے، جتنے ایمان کی دعوت سے جائے ایمان بنے گا. حسن خاتمہ کے لیے سنتوں کی پابندی رحمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بہتر فرمائیں. اور سامان کی پابندی بھی آپ
میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اللہ کے راستے کا نفر مستقل امر ہے، اور اس امر کا پورا کرنا دعوت کی ذمہ داری کے ادا کرنے کے لیے اثر ہے۔ اگر نفر کا امر نہ ہوتا تو نفر میں تاخیر پر ادا کی دھمکی نہ ہوتی، قتال نہ ہونے کے باوجود، قتال کا موقع نہ ہونے کے باوجود، قتال کا موقع نہ ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں دعوت اللہ کے لیے نکلنے میں تاخیر پر وجہ، اگر اس کو قتال پر محمول کر دو گے تو ایک عارض پر محمول کر دو گے، جب یہ عارض نہیں ہوگا، جب یہ عارض نہیں ہوگا تو امت نفل چھوڑ دے گی یہ سوچ کر کہ وہ تو قتال کے لیے نفل ہوا۔ امت نفل میں معمول ہے، کیونکہ نفل دعوت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ علیہ رحمت کرے مفتی سعید صاحب پارٹی کو ایسی بات فرما گئے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے ایک انشراح اور ایک دلیل اور ایک مسئلہ دار وہ فرماتے ہیں کہ وہ تو آپ کی گاڑی کے پہیے کے سامنے، آپ کی گاڑی کے سامنے کسی پتھر کا آ جانا ہے، یہ راستے سے آگے بڑھی، گاڑی سے آگے پیش آ گیا، راستے سے مستقل چیز نہیں ہے نا، نفر مستقل کی چیز قتال عارض ہے۔ اگر عارض پر محمول کر دیا پولیس کے فضائل کو تو امت کو ابتلاء سے بچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کو جو خالی کیا ہے وہ کفار کے لیے نہیں خالی کیا، بلکہ مانعین زکات کے لیے خالی کیا۔ زکات روکنے والوں کو یا زکات انکار کرنے والوں کو زکات بنانے کے نفر کا جو تعلق ہے اقامت دین سے، اور نفر کا جو تعلق ہے تعلیم دین سے، اور نفر کا جو تعلق ہے ابتداء سے امت کو بچانے کے لیے جو پیش آیا نہیں پیش آیا بہت سے غلطات تھی اس میں، آپ نکلے صاحب نکلے سزا بھیج دیا ہے۔ ابو حنیفہ کے نزدیک میدان قتال میں دعوت دینا مستحب ہے، جبکہ قتال کی زبان جزیے کے بعد، قتال کی زبان جزیے کے بعد ہے۔ اس کے باوجود امام صاحب کے نزدیک میدان قتال میں دعوت دینا مستحب ہے۔ امام صاحب آپ لوگ کہتے ہیں دعوت چکی ہے، بات پہنچ چکی ہے، قتل کر کے جہنم میں پہنچانا تو کسی بھی نبی کے بیعت کا مقصد نہیں ہے نا۔ وہاں تو ستانے والوں کو بھی کسی بھی بچا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمیں آپ سب سے کہ خروج بذات خود مطلوب اور مقصود ہے، اور نفر دعوت کا قیام ہے۔ آپ اگر اس کو متبادل لائیں گے تو آپ سنت کے مقابل کو چیز لائیں سب سے کہ نفر کو اسلام کا قیام سمجھو۔ تبلیغ میں نکلنا صرف دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے، ہمارے ایسا کا محفوظ ہے۔ کسی جماعت میں نکلے اس خیال سے کہ کچھ سیکھ لیں گے، وہ ادھک بات سیکھ کر فارغ ہو گئے۔ اگر پورا دین بھی سیکھ لے تو ہمارے ایسا کا محفوظ ہے، تو اس میں پرائمری میں آیا ہے، اس کی وجہ سے
فریت الگ ہو گئی. دین سیکھنا ہے, دین سیکھنے کے لیے نکلنا ہے. جب دین سیکھ گیا تو نکلنے کا بھی ہے. اور اگر نکلے نہیں تو دین سیکھیں گے تو ଆମର କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ନଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ତାପରେ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ସବୁ ନେଇ ଆସିଲେ ہمارے کام کا قیام ଷ୍ଟକ୍ ରଖି ବୋଲି اور بذات مقصود ہے, بذات مقصود ہے. ଆମର ନାହିଁ. بذات مقصود. اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے خود سے فائدہ نہیں ہوا تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ دے اگر اس کو نماز سے کوئی فائدہ نہیں. نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نہ میری زندگی بدل رہی ہے ورنہ میرا مسائل حل ہو رہے ہیں. جو بات آپ کام کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ابھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو کیا فائدہ کرنے سے, جب دینی حالت زندگی میں تو کیا فائدہ نہیں کرنے سے. اگر آپ کو نماز آپ کی زندگی کو نہیں بدلتی, آپ کو نماز اب سے نہیں روکتی تو آپ نماز چھوڑنی بھی چاہیے. اگر آپ نماز کو فرض سمجھتے ہیں زندگی بدلنے کے لیے اور زندگی نہیں بدلتی تو آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے, تو آپ دعوت کے فریضے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کو اس شروع سے فائدہ نہیں ہوتا. امت نفر کے لیے معمور ہے, امت نفر میں معمور ہے. انفروا الا تنفروا يعذبكم عذاب اليم. آپ پڑھیے قرآن, آپ کو جگہ جگہ ملے گا جہاں قتال کا کوئی ذکر نہیں, کوئی شبہ بھی نہیں ہے, وہاں بھی خروج میں داخل کرنے پر وعید ہے. وانفقوا في سبيل الله ولا تخرجوا بأيديكم إلى التهلكة. یہاں کہیں بھی قتال کا ذکر نہیں. ظاہر اسلام فرمانے اگر میں نے خود جا کر بنی اسرائیل کو بیت المقدس جمع کر کے میں نے ان کو 5 باتیں نہ پہنچائیں اور عیسیٰ تم چلے گئے میری جگہ اور میں نہ گیا تو اللہ مجھے ساتھی میں اللہ مجھے عذاب ذہن میں اس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ نفر کے فضائل اور نفر کا جو امر ہے اور صحابہ کرام کے جو نفر کا معمول ہے وہ محض قتال کے لیے نہیں ہے. مسئلہ بیانات پڑھا کرو, بہت کم محنت کیا تھا. 2 چیزیں اگر آپ نہیں پڑھیں گے, ایک حدیث کے بیانات اور ایک حادثہ, تو آپ کو نفر پر انشراح نہیں ہوگا. آپ یہ سمجھتے رہیں گے کہ جہاں جہاں حادث میں قرآن میں وعیدیں ہیں وہ قتال کی وجہ سے ہیں. کسی نفسی سلطانہ کرنے والے یا کسی نبی وزن نہ رکھنے والے کے لیے نہ کوئی عذاب ہے, نہ کوئی وعید ہے, نہ قیامت کے سوال ہے. سیدھا جنت میں جائے اگر برائے تعمیر سوائے ہلاکت کی دھمکی اگر ہے قرآن میں تو اللہ کے راستے میں دعوت اللہ کے لیے نہ نکلنے پر عذاب کی دھمکی ہے. ورنہ کسی بھی رسمی کام کے نہ کرنے پر کوئی عذاب سواب پورا ملے گا آپ کو فرائض کا اور آپ سیدھے جنت میں جائیں گے. آپ سوال پوچھنے کے لیے کہیں سوال نہیں. اگر ہے دھمکی ہلاکت کی تو صرف اور صرف اللہ کے راستے میں نکلنے میں مال خرچ نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی. اگر تذکیر کا کوئی ذریعہ اور ہوتا نظر کے علاوہ تو پھر یہ سختی ہے دھمکی نہ ہو. سارے بیانات پڑھو پتہ چلے گا. اتنا کعب بن مالک کے واقعے بیان کرتے تھے. حضرت کعب بن مالک کا بیان تشکیلی بیان ہوتا تھا. بعض بیچارے کچے کام کرنے والے
معترضین کے اعتراضات کی وجہ سے وہ ناکام پڑ گئے. اعتراض کر دے گا اپنے کام پر بصیرت ہونی چاہیے. سمجھتے تھے ہم تو امت میں واقعات کے ذریعے دوبارہ امت کا وہ غم اور فکر پیدا کرنا چاہتے ہیں جو دورے صحابہ میں ہو کر ختم ہو گیا. حیات صحابہ کو عنوانات دیکھا تھا. الانکار علی من حق الخروج، اور جتنے بھی واقعات ہیں چاہے قتال کے ہوں یا بغیر قتال کے ہوں، سب میں حضرت نے دعوت اللہ دعوت اللہ دعوت اللہ. آپ پڑھتے چلے جائیے. بھوک کا برداشت کرنا، گرمی سردی برداشت کرنا، خوف کا برداشت کرنا، سب دعوت اللہ فالو کرے. قتال کی غرض کی دعوت اللہ. اور اگر آپ کوئی متبادل لائے اس کا تو خدا کی قسم آپ نہیں لا سکتے قیامت تک بھی نہیں. اگر آپ کے نزدیک دعوت کا کوئی متبادل نفر کے علاوہ اخبار و رسائل کے ہے پھر آپ اس میں متبادل سوچ رہے ہیں آپ، ورنہ سنت میں اس کو متبادل نہیں. سنت میں نفر کا کوئی متبادل. اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت مولانا سجاد احمد نعمانی مدد علی کو. اور بہت تعریف فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں. کہتے ہیں مجھے تو حضرت صاحب کی بات آتی ہے. ہمارے میں بہت کتابیں لکھی مگر مجھے کسی کتاب سے میں متاثر ہوا سوائے صاحب. جو فقیر ہوتا ہے وہ بندے کو سمجھتا ہے، جو محدث ہوتا ہے وہ محدث کو سمجھتا ہے. ورنہ حالت یہ ہے مزاج کی کہ ڈاکٹر حکیم کی دوا کا اور حکیم ڈاکٹر کی دوا کا انکار کرتا ہے نا اس کی ٹائپ ہے. اور دوسروں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جماعت والوں کا جماعت والے سے کہا گیا تھا کہ آپ ایک کتاب اسی پر لکھ دیجیے. میں نے آج کتابیں لکھی تھی کہا وہ عثمان کہا نا عثمان. اس لیے میں نے یہ اپنی ترتیب سے ہٹ کر آگے بڑھا. اس بارے میں ذرہ برابر شک کسی کا باقی نہیں. تو ساری امت کو اجتماعی طور پر دور صحابہ کی طرح حرکت میں لانا چاہیے. حیات الصحابہ یہ خروج دعوت کا قیام ہے. خروج دعوت کا قیام سارے کام کا مدار بہت اس کتاب سے جو ناراضگی خروج دعوت پر ہے نہ وہ زنا پر ہے نہ چوری پر ہے نہ شراب پر ہے، کسی کا اگر گناہ پر نہیں. آپ پڑھی نا اس کی تعریف کی ہے اللہ کے وسلم کسی صحابی سے اس کے کبیرہ گناہ پر اتنے ناراض ہوئے ہوں، اتنے ناراض اللہ کے راستے میں نکلنے میں کافی پر بتایا پڑی. اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کو لائیں گے. یہ وعید کسی گناہ کے ساتھ نہیں ہے سوائے اللہ کے راستے میں نکلنے میں. یہ خروج کو خروج پہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے دل کو بات کریے یہ تو دل کون نہیں روکیں. اس لیے آپ ذہن میں رکھیے اس بات. آپ یہ مت سمجھیے کہ جماعت میں نکلنا دین سیکھنے کے لیے. دین سیکھنا جماعت سے نکل کر یہ تو ایسا ابتدائی مرحلہ ہے کہ حضرت درجہ کو
خالد نے میدان میں دعوت دے کر اپنے خیمے میں جانے تک نماز سکھلا دی. اتنا تک میدان میں دعوت دی. بالکل ہے مثال کو جب دونوں آپس میں آمنے سامنے دونوں جماعت تو ان کا صفت سالات دے رہے تھے آخری بات کرنے وہ سمجھا ہمارے صفت سالات کو کیسے پسند کریں گے. آپ قریب آئے دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں مل گئی. قریب آئے استقال میں مشرقین کے صفت سالات درجہ کو خالد آئے آپ جو اپنی نہیں جائے. اللہ نے دیکھ لیا کہ اب بھی ان کے دل میں میری مخلوق کے لیے ہدایت کی کوشش ہے, ہلاکت کی کوشش نہیں. وہاں سے لے کے چلے اپنے خیمے کی طرف. رات میں نماز سیکھ رہا ہے, اسلام گزارنے کی نماز پڑھی. قوم نے مشرکین نے حملہ کر دیا, وہ شہید ہو گئے. روایت میں ایک نماز بھی ان کو نہیں ملی اسلام میں اور وہ جن میں داخل ہو گئے. کوئی فریضہ نہیں ملا, وقت نہیں ملا ان کو فریضہ. یا طلب اسلام میں دوسرا جنت میں. تو اصل بات یہ ہے اس لیے صحابہ کو کام سمجھنے کی غرض سے پڑھا تو ہے. میرے اپنے تجربات اور اپنے خیالات سے کام کو سمجھانے کے صحابہ مقام سمجھانے کے سمجھنے کے لیے ایک کام آئے میرے پاس کہ اگر یوں ہو جائے گا نہیں ہو جائے. میں کہوں صحابہ ہمارے لیے کافی ہے. سارا کام کھول دیا, سارا فروج سب کچھ کھول دیا. حملے میں نے مولانا یونس صاحب حملے میں نے بڑے بڑے بزرگ کی کرامتیں دیکھی ہیں, لیکن مولانا صاحب کی یہ کرامت مجھے بھی نہیں. اور جتنے اس کو عنوانات ہیں وہ سب حضرت کے الہامی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہبری ہے. مگر ہمارے عام جماعت صاحب پڑھنے کا شوق ہے. عام میں پڑھنے کا شوق تو دے بہت کیا. اور یہ صاحب ذہن میں رکھیے یہ بات, صاحب فقیر ہے, مفتی ہے. ان کے فرقہ تفقہ کے سطح کو تو شاید کوئی, اس لیے ان کے عنوانات فقیحانہ عنوانات ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ جذبات میں نہیں جائیں گے. سارے فقیحانہ عنوان ہیں. علماء قائم کیا اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر پر اللہ سے ذکر انکار. رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کی طرف بھیجا حضرت زید کو امیر بنا کر. فرمایا اگر زید اور اگر جامع شہید کر دیا میرا رواحہ. حالانکہ ان کی عمارت کا نمبر سب سے آخر میں تھا. سب سے آخر میں تھا. نہیں جگہ گئے اس خیال میں کبھی تو ہونے لگا. ذمہ داری میری تو بہت بعد میں آئے گی. اتنی دیر میں جا کے سمجھ جاؤں گی بات کے ساتھ. میرا رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جمع کروانا ہوگا. کیوں نہ آپ کا جمع پڑا آپ نے پوچھا کہ کیا میں آپ کے ساتھ جمع پڑھنے کے لیے آپ نے سمجھایا اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا کتاب اس کتاب سے پہلے بیان میں لکھا ہوا ہے.
اس میں فرما رہے ہیں کہ خیر من دنیا اور واقعات سے دنیا مراد نہیں ہے، بلکہ مدینہ منورہ میں رہ کر وہاں رہ کر وہاں کی عبادات بھی مراد ہے، عبادات بھی مراد ہے۔ عبادات بھی کرنا حرمین کی عبادت سے اپنے خیر من دنیا و معافی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر عبادت کرنے سے خروج افضل ہے، بلکہ بیان موجود ہے۔ ہمارے لیے بات نہ ہو آپ سے آتے ہیں دو قسم جمعہ کے لیے چاہیے ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کا رواحت کو جماعت نے کیا، جمعہ کا دن پڑ گیا، میں نے چلے گا چلو میں آ رہا ہوں، اور میں نے زیادہ یہ کر لیا کہ میں چلے جاؤں گا آپ کے ساتھ جمعہ پڑھوں گا، پھر جماعت سے جا ملوں گا۔ میں ہمارے فارغ ہوئے فرمایا کہ تم نہیں گئے میرے ساتھ صبح آج کیا کہ میں آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے ٹھہر جاؤں، پھر جماعت جا کر مل جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اگر ساری دنیا کا مال جتنا زمین میں ہے تم سب کا سب خیر کے راہ میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کے قریب حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے فرماتے ہیں آپ سے حسن نے حکم دیا اپنے صحابہ کو صبح لے کر ایک آدمی نے کہا کہ حضرت سے کہ میں شہر جاتا ہوں، آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا، آپ کو سلام کروں گا اور آپ سے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا، اور آپ مجھے دعا کر دیں گے، وہ دعا میری نکلنے کی تاخیر کے گناہ کو معاف کرا دے گی، یہ مطلب استغفار کر دیں گے دعا پڑھی ہوئے نماز سے۔ تو یہ آئے آپ کو سلام کیا، فرمایا کہ تمہیں خبر ہے کہ تمہارے ساتھی سے کتنے آگے چلے گئے؟ نکل جی ہاں معلوم ہے، ابھی آدھا دن ہوا ہے، تو صبح گئے میں 2 بجے کو جاؤں گا۔ فرمایا قسم اللہ تعالی جس کو میری جان ہے وہ تم سے اتنا دور نکل گئے جتنا فاصلہ مشرق مغرب کے درمیان۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حکم دیا ایک جماعت کو نکلنے کا صبح، رسول اللہ نکلنے کا حکم دیا فوراً، میں نے کیا رسول اللہ کیا رات کو نکلیں یا صبح نکل جائیں؟ کس کا ہے نہیں آپ تم یہ نہیں چاہتے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تم رات گزارو، یعنی اگر تم جماعت میں نکل گئے رات میں تو تمہاری رات جنت کے باغوں میں گزرے گی۔ یہ 2 کتابیں خاص طور حدیث اور حدیث صاحب یہ بام یہاں کا نہیں ہے، اہتمام کے طور پہ کام کا شوق اور کام پر استقامت، ورنہ لوگ سمجھیں گے بھائی نکلنا دین سیکھنے کے لیے ہے اور دین تو میں سیکھا ہی ہوا ہے، اب اگر موقع ہو تو نکل جاؤ، نہ موقع ہو تو نہ نکلو۔ نفر کا اگر یعنی خروج اگر ہم انتظار مقصود نہیں سمجھیں گے تو سمجھتا ہوں کہ نفر کو چھوڑنے سے دعوت کا فریضہ بھی چھوٹ جائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ ایک ضروری بات سنیں، وہ ضروری بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کی اپنے سامان کی حفاظت کرنا ہے۔ ایمان بنے گا دعوت سے، جتنا ایمان کی دعوت دے گی اتنا ایمان بنے گا۔ اس نے خاتمہ کے لیے سنتوں کی پابندی اور دعائیں مانگی جائے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ خیر فرمائے، اور سامان کی حفاظت جو بھی آپ کا سامان ہے